بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری جوان نند بیوہ ہو کر میکے آ گئی۔ مجھے بہت برا لگتا جب شوہر اس کے لیے بھی وہی چیز لاتا جو میرے لیے لاتا۔ ایک رات تنگ آ کر میں نے نند کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی اور تھوڑی دیر بعد اسے اٹھا کر طوائفوں کے کوٹھے پر مہنگے داموں راتوں رات فروخت کر آئی اور سوچ لیا کہ واپس جا کر وویلا مچاؤں گی کہ نند گھر سے بھاگ گئی۔ مگر جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی۔ میں فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں بھاگی کیونکہ میری نند تو چرپائی پر بیٹھی۔ حیدر میرا ہمسفر بنا تو مجھے لگنے لگا اب میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ میرا سسرالی خاندان بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، اس لیے میں خود کو جنت کے گوشے میں محسوس کرتی تھی۔ ابھی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ میری نند اقرا نے مجھے میٹھی سی نیند سے بیدار کر کے حقیقت کی کڑی دھوپ میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تھی تو مجھ سے چھوٹی ہی مگر خود کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ خیر اس کے اس رویے کی ایک بڑی وجہ میری ساس اور میرے شوہر کی بے وجہ لاڈ تھا۔ شادی کے تیسرے ہی دن اقرا میرے پاس آئی اور کڑے تیوروں سے بولی، بھابی آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا کہ امی کچن میں کام کر رہی ہیں؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ خاندانی لڑکیاں شادی کے بعد اپنی ساس کو کچن میں بھی نہیں جانے دیتی۔ آپ اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ مجھے اقرا کا لہجہ اچھا نہیں لگا، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا بات کرنے کا۔ خیر میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ رات میں میرے شوہر نے بھی وہی بات کی تھی جو اقرا نے کی تھی۔ کہنے لگے، امرین صبح سے تم کچن سنبھال لینا، سب کا ناشتہ بھی تم ہی بناؤ گی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ وہ بولے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں اداس سی ہو کر بولی، دراصل میری یہ خواہش تھی کہ میں ہنی مون سے واپسی پر آ کر ہی گھر سنبھال لوں۔ حیدر سوچ میں پڑ گئے اور پھر مسکرا کر بولے، ہنی مون کو تو میں بھولے بیٹھا تھا۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، اور ہاں صبح ناشتہ مت بنانا۔ میں مسکرا دی تھی۔ حیدر کی یہ سپورٹ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ صبح میں لیٹ اٹھنے کی عادی تھی، سسرال میں بھی دیر تک سوتی رہتی تھی، مگر آج کی صبح جو ہی حیدر کمرے سے نکلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ مگر میں نیند کی بہت پکی تھی اس لیے بے فکری سے لیٹی رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز آ کر گری تھی۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے کا منظر عجیب سا تھا۔ میری نند اقرا کے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا ہوا تھا، وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی مجھ پر انڈیل چکی تھی۔ میری ساس اور میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ میری نند تالیاں پیٹ کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ بولی، بھائی دیکھو میں نے بھابھی کو ڈرا دیا، جبکہ میں ابھی تک ہکا بکا بیٹھی تھی۔ اقرا بولی، بھابھی میرا مذاق کیسے لگا؟ میں جانتی تھی اس نے یہ مذاق نہیں کیا تھا، اس نے مجھ سے نہ جانے کس چیز کا بدلہ لیا تھا۔ میں نے شکوا کرنا نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے بولے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے اقرا؟ معافی مانگو بھابھی سے۔ وہ ایک دم نہرے سے بولی، میں نہیں معافی مانگتی، یہ میرا اور میری بھابھی کا مذاق ہے۔ میں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھ کر اقرا کے منہ پر تھپڑ مار کر بولی، اس حرکت کا جواب یہ تھپڑ بنتا ہے، مجھے اس کی حالی ہولی معافی نہیں چاہیے۔ جیسے ہی میں نے تھپڑ مارا اقرا دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی اور بہن کرتی جاتی کہ ہائے لوگ سچ ہی کہتے ہیں، جس دن سے بھابیاں گھر میں آتی ہیں سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ میری ساس بھی اب مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ بولی، حیدر اپنی بیوی کو آج اس کے کیے کی سزا دو۔ میں تب چڑھ کر بولی، جس طرح اقرا ایک ہی بہن ہے اور آپ سب کی لاڈلی ہے، بالکل اسی طرح میں بھی اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور سب کی بہت لاڈلی ہوں۔ آج تک میرے گھر میں مجھ سے کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اس قسم کی بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تھپڑ اقرا کو یاد رہے گا تو وہ آئندہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھے گی۔ میں شادی کے پہلے دنوں سے ہی باؤنڈری رکھنا چاہتی تھی جسے کراس کرنے کی اجازت کسی کو نہ ہوتی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مجھے ایک لمحے کا بھی پچھتاوا نہیں تھا میں نے اقرا کو کیوں تھپڑ مارا۔ میں صحن میں بیٹھ گئی تھی، میرے کمرے میں ابھی تک جھٹکا چل رہا تھا۔ میری ساس اور نند میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ میں جانتی تھی آخر میں جیت انہی کی ہوگی کیونکہ میں تو چند دن پہلے ہی بیاہ کر آئی ہوں۔
وہی ہوا جس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، امرین، تھپڑ تو تم نے ہی مارا ہے نا، بدلہ تو تم نے لے ہی لیا، اب یوں کرو اقرا سے معذرت کر کے اس قصے پر مٹی ڈال دو۔ میں ہر درمی سے بولی، حیدر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس سے معافی نہیں مانگوں گی۔ مجھے نہیں تھا معلوم کہ میری ساس اور نند کس حد تک گر جائے گی۔ انہوں نے تو گھر میں عدالت لگائی ہوئی تھی، گھر میں بس شور یہی شور تھا کہ امرین اقرا سے معافی مانگے گی یا پھر اپنے گھر واپس جائے گی۔ میں جانتی تھی میری ساس وقت مجھے ڈرانے کے لیے ہوا میں تیر چلا رہی ہے، کیونکہ حیدر مجھے ہرگز گھر سے نہیں نکالیں گے۔ ابھی تو میں نئی نویلی دلہن ہوں، ابھی تو میرے ہاتھوں میں حنا بھی نہیں اتری تھی، میری ساس اور نند مقابلے پر اتر آئی تھی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ یہ سب مجھے دبانے کے لیے کر رہی ہیں، اگر میں دب گئی تو پھر ساری زندگی نیچے ان عورتوں کے سامنے جھکتے رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں بھی اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، میری ساس اور نند نے رو رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میری ساس بار بار اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر رہی تھی اور ان کی روح کو میرے شوہر کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ مجھے لگے فضل آ کر دیکھ تو سہی، جیسے ہی گھر میں بہو آئی ہے بیٹا بہو کا ہو گیا ہے۔ حیدر کی بیوی کی اتنی جرت کہ اس نے آپ کی لاڈلی بیٹی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ آج تک آپ نے کبھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ میں اقرا کو مار سکوں۔ ہائے کاش آج آپ ہوتے۔ یوں ہی کرتے کراتے رات کی 8 بج چکے تھے۔ میری ساس اور نند اپنے کمرے میں چلے گی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ چلو ان کا شور تو ختم ہوا۔ میں مضبوط اعصاب کی مالکن تھی، مگر آج میرے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہو جائے گا۔ اب جب ان کے بین تھمے تو دل کو ڈھارس ملی تھی۔ میں تو پہلے ہی کمرے میں بیٹھی تھی، اب حیدر بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح شکوہ تھا، وہ مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، حیدر مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا۔ حیدر مجھے غصے سے گھور کر بولے، اچھا بس کرو، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تو سب کا رونا دھونا سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ میں نے حیدر کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، حیدر میں گھبرا گئی ہوں، اب آپ ہی تو میرا سہارا ہے، مجھے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سکون مل رہا ہے۔ میری بات سن کر حیدر نے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا، کہنے لگے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی اس بات سے میرے دل کو سکون سا مل گیا تھا۔ تبھی صحن سے کھٹکے کی آواز آنے لگی تھی۔ حیدر کے چہرے سے سخت بیزاری جھلک رہی تھی۔ وہ بولے، رکو میں دیکھ کر آتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ باہر نکلے تو میں بھی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی تھی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ میری ساس اور نند نے اپنے سامان پیک کیا ہوا تھا اور اب وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں بھی جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ حیدر غصے سے بولا، امی یہ کیا بچکانہ حرکت ہے، رات کے اس وقت آپ میری جوان بہن کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اقرا بولی، میں نے ہی امی سے کہا ہے کہ مجھے اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا، یا تو آپ اپنی بیوی کو گھر سے نکالیں گے یا پھر ہمیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، آپ کی بیوی کے پاس ٹھکانہ ہے اس کے والدین کا گھر، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب میں ہوں گی یا زمانے کی سرد و گرم ہوا۔ میں غصے سے بولی، کتنی بے غیرت ہو نا تم دونوں، نئی نے میری دلہن کا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی ہو۔ میری یہ بات سن کر میری ساس نے ایک بار پھر سے واویلا شروع کر دیا تھا، کہنے لگی، واہ واہ، اب یہی کسر رہ گئی تھی۔ پھر وہ حیدر سے بولی، حیدر آج تیسرا دن ہے تمہاری شادی کو، تیسرے ہی دن تمہاری بیوی نے تمہاری بہن کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور مجھے بے غیرت بنا ڈالا۔ تب ہی حیدر غصے سے میری جانب بڑھے تھے۔ وہ بولے، امرین کمال کی لڑکی ہو نا تم، تمہاری زبان ٹھہرتی ہی نہیں اور نہ ہی تمہارے ہاتھوں کو سکون ہے، تمہیں بہت مان ہے نا اپنے باپ کے گھر پر، تو چلو میں تمہیں وہیں چھوڑ آتا ہوں، پیک کرو اپنا سامان۔ میرا مان ٹوٹ گیا تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا حیدر کی بات پر۔ میں نے اسی غصے میں اپنا سامان پیک کیا۔ حیدر تب تک اپنی گاڑی نکال چکا تھا، میں اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں سارا راستہ روتی رہی تھی، حیدر بھی خاموش تھا۔ جب میرا گھر آ گیا تو اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، امرین فکر نہ کرو، میں تمہیں 1 ہفتے بعد لینے آ جاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو مت بتانا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، 1 ہفتہ تم آرام سے رہو، تب تک میں اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ کیسے رہیں۔ میں غصے سے لرزنے لگی تھی اور بولی، خبردار جو آپ مجھے لینے آئے، آپ نے مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے جو بے عزت کیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے،
میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر آپ ہمارے گھر آئے تو میں آپ کو اپنے بھائیوں سے پٹواؤں گی۔ میں اتنا کہہ کر گاڑی کا دروازہ زور سے مار کر باہر نکل گئی۔ میں روتی ہوئی گھر داخل ہوئی تو سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میرا بھائی میرے پاس بھاگ کر آیا اور بولا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے رو رو کر سب کو واقعہ سنا دیا تھا۔ میری سب سے بڑی بھابھی بولی، امرین کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے شادی کے تیسرے ہی دن جھگڑا کر گھر واپس آ گئی ہو۔ تم جانتی ہو کیا لوگ تمہاری امی کی تربیت پر تھو تھو کریں گے۔ ایک بات میں بھی ناراض ہو کر مہکے گئی تھی۔ تب تو میری شادی کو بھی 3 سال ہو گئے تھے۔ جب تمہاری امی مجھے لینے آئی تو انہوں نے نہ مجھ سے معذرت کی تھی اور نہ ہی امی سے، بلکہ انہوں نے میری امی کی بے عزتی کی تھی۔ انہوں نے امی کو بہت باتیں سنائی تھی کہ تم نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ اسے اتنا بھی نہیں بتایا کہ ناراض ہو کر میکے میں آنا چاہیے۔ اب دیکھو، وقت خود کو دہرائے گا اور اب تمہاری امی پر لان تان کریں گے۔ میں اپنی بھابھی کی باتیں سن کر دنگ رہ چکی تھی۔ یہ میری بھابھی جو کل تک میرے وارث صدقے جاتی تھی، آج ایک پل میں اتنی تلخ کیسے ہو گئی تھی؟ میرے بڑے بھائی بولے، امرین تمہاری نند ابھی بچی ہے، کیا ہوا اگر اس نے تم سے شرارت کر ہی لی؟ تم نے تو اس کو تھپڑ ہی دے مارا۔ مجھے تم سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بیٹھ کر بھگتو۔ بھائی چلے گئے تھے۔ میری باقی کی 2 بھابیاں مجھ سے دور دور کھڑی تھی۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو میں ان سب کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ میری امی بولی، اقرا تم نے کچھ کھایا؟ ابری تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو امی بھابھی سے بولی، جاؤ بہو اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ ایک دم سے بولی، امی جی آپ کون سا یہ مہمان ہے جو حرکت یہ مہکے میں کر کے آئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے عمر بھر اب یہیں پر رہے گی۔ اسے اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ویسے بھی میری چھوٹی بیٹی ایزا کو بہت نیند آ رہی ہے، میں اسے سلانے جا رہی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری امی چھوٹی بہو سے کچھ کہتی، وہ بھی جلدی سے بولی، اف میرا تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور امی کے پاس بیٹھی رہ گئی تھی۔ امی میرے لیے کھانا لے آئی تھی۔ میں کھانا کھانے لگی تو امی بولی، امرین دیکھ لی اپنی ساری اوقات اس گھر میں، اسی گھر پر مان کر کے تو اپنے سسرال چھوڑ کر آئی تھی نا۔ میں نے بڑی مشکل سے چند لقمے کھائے تھے۔ اپنے کمرے میں جانے لگی تو امی بولی، وہ کمرہ بھی اب تمہارا نہیں رہا، اس میں بڑی بہو کا بیٹا رہنے لگا ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے اس نے کب سے آس لگائی تھی کہ بھابھی کی شادی کہ نند کی شادی ہوگی تو وہ کمرہ مجھے ملے گا۔ تو جا کر گیسٹ روم میں سو جا۔ میں اپنے آنسو اس بیٹی گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں لیٹ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، امرین تو نے یہ کیا کر لیا اپنے ساتھ؟ بہت گھاٹے کا سودا کیا تو نے۔ پل بھر میں تو میرے سارے رشتے ہی پرائے ہو گئے تھے۔ میں نے کیوں سسرال میں اتنا غصہ دکھایا؟ اگر میں وہاں دب کر رہ گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، کم از کم میرا گھر تو بس جاتا۔ میں نے تو حیدر کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے لینا نہ آئے۔ میں روتی چلی جا رہی تھی، رونے کی وجہ سے میرا دل گھبرانے لگا تھا، مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو ناشتے کی میز پر جا بیٹھی تھی۔ میں بڑی دیر انتظار کرتی رہی کہ میرا ناشتہ اب آئے گا اب آئے گا۔ تب امی بولی، امرین تیری بھابیاں کہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں اور بچوں کے لیے ناشتہ بڑی مشکل سے بنا پاتی ہے، اب اپنے لیے اور ہمارے لیے تم ہی ناشتہ بنایا کرو گی۔ دیکھو تمہارے ابو بھی صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ابو کو ناشتہ دینے گئی تو میری بھی بھوک سے جان نکل رہی تھی، مگر میں حوصلہ کر کر بیٹھی رہی۔ پھر امی کو ناشتہ دیا، تب کہیں جا کر میری باری آئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے لگی تو جی متلانے لگا۔ میں امی سے بولی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ میں تو حاملہ ہوں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ بچہ ہی تمہیں یہاں سے نجات دلائے گا۔ امی نے گھر جا کر میری ساس کو کال کی کہ آپ کی بہو حاملہ ہے اور اسے آ کر لے جائے۔ میری ساس بولی، جب یہاں سے گئی تب تو حاملہ نہیں تھی، نہ جانے کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ امی نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔
پھر میں تو اور زمانے کی ستم ظریفی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت ناز و نم سے پلی تھی، میرا پہلا بچہ تھا، اس لیے طبیعت ہر وقت نڈار رہتی تھی، مگر پھر بھی مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا جاتا تھا۔ میرے امی اور ابو بے بس تھے کیونکہ گھر کا خرچہ میرے بھائی چلاتے تھے، یہاں تک کہ جس دن میری ڈیلیوری تھی میں اپنی بھابھیوں کے بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی۔ طبیعت خراب ہوئی تو امی مجھے ہسپتال لے گئی، جہاں میں نے پھول سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتی جا رہی تھی جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، امرین ایسا بھی کیا غصہ تھا کہ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، امی نے آپ کی والدہ کو فون کر کے بتایا تھا، مگر انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ کسی اور کے گناہ کو میرے بیٹے پر مت تھوپے۔ حیدر ایک دم سے بجھ گئے تھے۔ وہ بولے، میری امی کا پرسوں انتقال ہو گیا تھا، آج میں ہسپتال میں ڈیوز کلیئر کرنے آیا تھا، تمہاری امی کو تنہا اسپتال بینچ پر دیکھا تو پتا چلا کہ میں باپ بن گیا ہوں، نہیں تو مجھے آج بھی پتا نہ چلتا۔ میں حیدر کو دیکھ کر بس روتی جا رہی تھی۔ میں 3 دن ہسپتال میں رہی۔ حیدر نے میرا بہت خیال رکھا تھا، وہ اپنی بیٹی کا ماتھا بار بار چوم رہا تھا۔ پھر وہ ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وہاں اب نہ تو میری نند تھی اور نہ ہی ساس۔ نند کی شادی ہو چکی تھی، گھر میں کام کرنے والی ملازمیں تھی۔ میرا گھر، میری جنت مجھے واپس مل گیا تھا۔ حیدر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے گلا کیا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو غصے میں کہہ ہی دیا تھا کہ مجھے لینے مت آنا تو آپ نے میری اس بات پر عمل کیوں کیا؟ حیدر بولے، میری امی جب بھی فون کر کے تمہاری امی سے آنے کی اجازت مانگتی تھی وہ انہیں ڈرا دھمکا دیتی تھی کہ تمہارے بھائی میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں بولی، آپ کی امی جھوٹ کہتی تھی۔ اب میں اور حیدر خوش تھے۔ یوں ہی 12 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میری بیٹی ثانیہ قد کاٹ میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی تھی، جبکہ میرے 2 جڑواں بیٹے وہ بھی اپنے باپ پر ہی گئے تھے۔ میرا گھر جنت بن چکا تھا، مگر پھر اس جنت کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ ایک دن میری نند اقرا بیوہ ہو کر ہمارے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے بیتے لمحے یاد آ گئے تھے، وہ سارے دکھ، وہ ساری اذیتیں جو مجھے اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ میں نے اس کا خیر مقدم نہ کیا تھا، جبکہ میرے بچے تو پھپھو کے آ جانے سے بہت خوش تھے۔ حیدر بھی اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے بھی وہ بار بار تاکید کرتے تھے کہ میں اقرا کا بہت خیال رکھوں۔ اب ہمارے گھر میں بس اقرا اقرا ہی ہوا کرتی تھی۔ ساری خوشیاں پس منظر چلی گئی تھی۔ میرا شوہر میرے لیے جو بھی چیز لاتا ہو بہو وہی چیز وہ اپنی بہن کے لیے بھی لاتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے کپڑے بھی سیم ہوتے تھے۔ میں وہ کپڑے اپنے لیے نہ سلواتی، اپنی بیٹی کے لیے سوٹ بنا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اقرا کچن میں کام کر رہی تھی، اس کا ہاتھ جل گیا۔ جب حیدر نے اس کا جلا ہاتھ دیکھا تو زندگی میں پہلی بار میرے بچوں کے سامنے انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ تب میں نے اقرا کے چہرے کو پر پھیلا سکون دیکھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دیوار کو گھڑتی رہ گئی تھی۔ اس دن سے حیدر نے مجھ سے کلام بند کر رکھا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس بات کو۔ اقرا اٹھتے بیٹھتے مجھ پر طنز کیا کرتی تھی۔ میرے دل میں لاوا ابلتا گیا تھا۔ میں نے اس سے انتقام لینے کا سوچ لیا تھا۔ ایک رات تنگ آ کر میں نے نند کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی اور تھوڑے دیر بعد اسے اٹھا کر طوائفوں کے کوٹھے پر مہنگے داموں راتوں رات فروخت کر آئے۔ وہاں میں نے پہلے سے ہی بات کر رکھی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں ایک طوائف بیاہ کرائی تھی۔ اس نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے اس سے ہی اس کے کوٹھے کا پتہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر واپس جا کر واویلا مچاؤں گی کہ نند گھر سے بھاگ گئی، مگر جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی۔ میں فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں بھاگی، کیونکہ میری نند تو چرپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیٹی کا کمرہ خالی تھا۔ میں انہی قدموں واپس بھاگی تھی۔ میں اس کے جہاں آرا کے پاس گئی اور بولی، تم میرے ساتھ کوٹھے پر چلو، بہت غضب ہو گیا ہے۔ وہ بیچاری میرے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ہم کوٹھے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی تھی کہ میری بیٹی نائکا کے کمرے میں سو رہی تھی۔ نائکا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، تم نے یہ کیا غضب کیا، اتنی کم عمر لڑکی کو بیچ دیا؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ اپنے پیسے واپس لے لو، میری بیٹی واپس کر دو۔ میں جو ہی اپنی بیٹی کو واپس لے کر نکلی تو حیدر اور اقرا پر نگاہ پڑی۔ حیدر نے میرے ہاتھوں سے بیٹی کو لے لیا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ آج تو میری طلاق یقینی ہے۔ ہم گھر گئے تو حیدر نے بیٹی کو اس کے کمرے میں لٹا دیا اور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ڈرتی ڈرتی جب کمرے پہ پہنچی تو حیدر کو روتے ہوئے پایا تھا۔
اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، امرین، میں نے ہمیشہ تم پر ظلم کیا، اپنی ماں اور بہن کو تم پر فوقیت دی۔ آج جب تم گھر سے باہر بھاگی تو اقرا میرے پاس آئی تھی، وہ بولی، بھائی میرے ساتھ کوٹھے پر چلے، بھابی ثانیہ کو بیچ آئی ہیں۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو اقرا بولی، بھائی آپ کی بیوی مجھے کوٹھے پر فروخت کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، مگر میں نے وہ نیند کی گولیوں والی چائے خود نہیں پی بلکہ ثانیہ کو پلا دی اور اسے ہی اپنے بستر پر لٹا دیا تاکہ بھابی کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ میں بولا، اقرا تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میری ہی بیٹی کو آگے کر دیا، اس بھائی کی بیٹی کو جو تم پر جان چھڑکتا تھا۔ خیر میں سمجھتا ہوں کہ تم نے جو کیا وہ اپنا انتقام لینے کے لیے، مگر مجھے اقرا سے اس چیز کی توقع نہیں تھی، لیکن اب میری آنکھوں سے محبت کی پٹی اتر چکی ہے۔ اگلے ہی دن حیدر نے مجھ سے رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ اقرا کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تاکہ وہ پھر سے میرے سر پر سوار ہونے کے لیے نہ آ جائے، مگر اس کے لیے مناسب رشتہ مل ہی نہ رہا تھا۔ آخر میں 3 بچوں کا باپ ملا تھا جو قدرے شریف اور اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ رخصت ہوئی تو ہمارے گھر میں پھر سے چین آ گیا تھا۔ اقرا کو لے اقرا کیکڑ کا درخت تھی جس کے کانٹوں بھرے وجود نے ہمیشہ دوسروں کو اذیت ہی پہنچائی تھی۔